الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد گفتگو ہماری یہ ہے کہ اجتماعی مسائل کے حوالے سے ان میں عام انسانوں کو تصرف کرنے کا حق ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو دیگر افراد ہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں، ان کو ولایت حاصل ہے یا نہیں ہے۔ تو کل آخری بحث میں کہا تھا کہ ہمارے پاس قانون کلی ہیں۔ قانون کلی یہ ہے کہ ہر کسی کو بھی کسی کے اوپر جو ہے ولایت حاصل نہیں ہوتا ہے، مطلب وہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد کیا ہے، لہٰذا ان میں سے ہمارے پاس کیونکہ ادلہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہر معروف کو انسان انجام دے سکتے ہیں، یہ بات ادلہ ہے، اور بعض جگہوں پر کہا ہے کہ معروف کا بجا لانا جو ہے ولی امام کے دن تو ہونا چاہیے، ٹھیک۔ تو لہٰذا اگر آپ کو کہیں سے کسی چیز کی معروفیت ثابت ہو جائیں، یعنی فلاں چیز معروف ہے، تو فقط اس کا معروف ثابت ہونا، فقط اس کا معروف کی وجہ لانا بہتر ہے، معروف ہونا چاہیے۔ تو اس کے معروف ثابت ہونے کی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک اس کو وجہ لانا جائز ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کے لیے حاکم کے جو ہے نہ ہونے کی طرف انجام دے سکتا ہے، یا کہ حاکم کی تولیت کے بغیر انجام نہیں دے سکتا ہے، جب کیونکہ اس معروف کے بارے میں آپ کو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں ہر صورت میں اس کو خارج میں انجام دینا چاہیے، اس کا انجام دے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ولی ہو تو پھر اس کے اذن کے، اگر ولی نہ ہو تو اس کے اذن کے بغیر بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اگر یہ کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر آپ اس معروف کا اپنے سے انجام دے سکتے ہیں، لیکن فقط اس کا معروف ثابت ہونا، اس کی معروفیت پر کوئی دلیل ہونا، یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کو بجا لانا کیا ہو جائیں، جائز ہو جائیں، اور اس قانون کلی سے وہ خارج ہو جائے۔ قانون کلی کیا ہے؟ لا ولایت لکل احد علی احد، کسی کو بھی کسی پر ولایت نہیں۔ اس مفہوم سے خارج ہونے کے لیے دلیل خاص یہ معروف کی دلیل سے ہی کافی، لہذا خود معروف کی دلیل اکیلا اس قانون کلی کے لیے مخصص نہیں بن سکتا ہے۔ لا ولایت احد علی احد قانون کلی، خود معروف کا ثابت ہونا اس کلی کے لیے کیا ہے، مخرج اور مخصص نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کے لیے کیا چاہیے، دوسرے ادلے کی ضرورت ہے۔ ختم۔ اس کو آواز ہے وہ لہٰذا اس کے قانون کی بنا پر، کیونکہ خود معروف ہونا کافی نہیں اس کی جواز کے لیے، اسی وجہ سے لا یلزم عقد الفضولی علی المعقود له بمجرد کونہ معروفا و مصلحتا۔ فرض کرے ایک مثال ہے کہ میرے دوست کا کتاب میرے پاس ہے، اس کے لیے ابھی اچھی قیمت مل رہا ہے، اس بیگ کا بجا لانا اس کے ہاں میں مصلحت ہے، تو معروف کسی کہا جاتا ہے؟ مصلحت جس کے لیے مصلحت ہو، کسی مومن کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی غریب کے لیے، جہاں پر مصلحت ہے، مصلحت جہاں پر بھی وہاں پر کیا ہوتا ہے، معروف کے عنوان آتا نہیں آتا ہے، تو لہٰذا معروف کا بجا لانا صحیح ہے۔ اب کسی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کے لیے بہترین قیمت مل رہا ہے، کوئی خریدنے والا ہے، اس کے لیے فائدہ ہو رہا ہے میرے دوست کے لیے، میں نے اس کو اذن نہیں لیا ہے، اس کو پوچھا بھی نہیں، اس کی رضامندی کا پتہ نہیں، تو میں اگر اس کی کتاب کو فروغ کروں، اس کا بھی عقد لازم بنے گا نہیں بنے گا؟ عقد لازم نہیں بنے گا۔ اگر ہر معروف ہر انسان کے لیے بجا لانا نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے؟ پھر عقد فضولی کو کیا ہونا چاہیے؟ ڈائریکٹ عقد لازم ہونا چاہیے، پھر اس کی رضامندی اور اس کو اذن لینے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فقہا کیا کرتے ہیں، اس مورد میں بھی کیا ہے، مالک کی اذن اور اس کی اجازت کے بغیر اس معاملے کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، خود مجرد معروف کا عنوان صدقانہ اس کی انجام دہی کے جواز کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لزوم کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لہذا لا یلزم عقد الفضولی علی المعقود له، معقود له یعنی جس کے خاطر معاملہ کرتا ہے، معقود له یعنی آپ نے کتاب کو میرے دوست کے لیے میں نے معاملہ کیا، عقد باندھا کس کی خاطر، معقود له کے، معقود له سے مطلب مال کا اصل مالک میں فضولی ہوں اور اس کا اصل مالک میں معقود له ہے۔ تو کسی فقیر نے نہیں کہا ہے کہ عقد فضولی معقود له کے حق میں ڈائریکٹ عقد لازم بن جاتا ہے بمجرد کونہ معروفا ومصلحتا، فقط اس بنیاد پر کیونکہ یہ عقد فضولی اس کی مصلحت کی خاطر ہے، اس میں اس کی مصلحت اور فائدہ ہو رہا ہے، اس کو منفعت ہو رہا ہے، تو فقط اسی منفعت اور مصلحت کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ڈائریکٹ عقد فضولی اس کے حق میں کیا ہو جائیں، عقد لازم بن جائیں، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ حاجی اگر فقط معروف کا معروف ہونا اکیلا اس کی جائز ہونے کے لیے کافی ہوتا تو کیا ہونا چاہیے، پھر یہاں پر یہ عقد لازم ہونا چاہیے، ڈائریکٹ اس کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وَلَا يَفْهَمُ مِنْ أَدِلَّةِ الْمَعْرُوفِ، اور یہاں ہمارے اس مسئلے کے اندر فضولی کے مسئلے میں معروف کا ادلہ، یعنی جو ادلہ کہتا ہے کہ فلان فلان کام معروف ہے، ہر معروف ہر انسان بچا لا سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے سابقہ 2-3 ادلہ کہا نا، کہ ان اللہ فی عون العبد ما دام فی عون اخیہ المسلم، یہ کہا تھا نا کہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کی عون کرتا ہے جب تک اپنے دین بھائی کی مدد کر رہا ہوں،
حاجی کل معروف صدقۃ، یہ دلیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان ادلے سے جو معروف کے ادلہ ہیں، ان سے ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے کہ ولایت للفضولی علی المأخوذ له، کہ اس مسئلے میں بھی کیا ہو، فضولی کو مأخوذ له پر ولایت حاصل ہو، کیونکہ فضولی مأخوذ له کے مال میں تصرف کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس کی مصلحت کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اس میں معروف جو ہے، یہ معروف کے عنوان آ رہا ہے، لیکن معروف کے عنوان یہاں آنے کے باوجود بھی یہ ادلہ ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہاں پر فضولی کو مأخوذ له پر کیا ہے، ولایت حاصل ہے، اس کو بغیر اذن کے تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک، اگر تصرف کا حق حاصل ہونے کے لیے اکیلا معروف ہونا کافی ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس مسئلے کے اندر فضولی کو مأخوذ له پر ولایت حاصل ہونا چاہیے، اس کے مال میں تصرف بغیر اذن کے اس کو جائز ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لأن المعروف والتصرف فی المال، کیونکہ یہاں پر یہ معروف کون سا معروف ہے؟ آپ اس کے مال کو اس دن کے بغیر فروخت کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ یہ معروف یہاں پر ایسا معروف ہے جس معروف کے اندر کیا کریں؟ آپ کسی کے مال میں تصرف کرائیں، او نفس جب اوقات کسی کے نفس میں تصرف کرنا لازم آتا ہے، تو لہذا لأن المعروف، یہاں معروف کی معنی کیا کر رہا ہے؟ لأن المعروف ہوا تصرف، معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معروف کسے کہا جاتا ہے؟ معروف یہ ہوتا ہے کسی کے مال میں تصرف کو کرنا جاتا ہے، اور نفس کسی کے نفس میں اس تصرف کو معروف کہا جاتا ہے کہ علی الوجه المأذون فيه، کہ جس میں آپ کو اذن ہو، فقط بعنوان اکیلا اچھا ہونا، مصلحت ہونا یہ معروف نہیں ہے۔ معروف کا معیار فقط اس کے لیے کسی کے مصلحت ہونا، فائدہ ہونا نہ ہونا معیار نہیں، بلکہ معروف کا معیار کیا ہوتا ہے؟ معروف کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کسی مال میں یا کسی کے نفس میں آپ تصرف کریں، لیکن کس کے اذن سے؟ اس مالک کے اذن سے۔ معذون فی من المالک، یا اس مال کے مالک کی طرف سے آپ کو اذن حاصل ہو، او العقل، یا کم سے کم عقل کی طرف سے آپ کو اذن ہو، جیسا کہ ہم نے کل مثال دیا کہ یتیم کے مال میں تصرف کرنا ہے، یتیم خود یتیم کی حفاظت پر موقوف ہے، تو پھر آپ عقل کیا کہتا ہے؟ آپ اس یتیم کے مال میں یہاں تصرف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر یتیم کے تحفظ ممکن نہیں ہے، تو پھر یہاں عقل آپ کو حکم دے رہا ہے۔ ٹھیک، او شارع، یا ان موارد میں کہ جہاں پر شارع آپ کو اجازت ہے یہاں یہ معروف بجا لا سکتے ہیں، تب جا کے آپ اس معروف کا انجام دے سکتے ہیں۔ من غیر اجازت نفس عجلت معروف، یعنی شارع کے طرف سے آپ کو اذن ہو، لیکن وہ اذن اسی معروف کے ادلے سے ثابت نہ ہو، بلکہ اسے معروف کے ادلے سے باہر کسی دلیل خارجی نے آپ کو بتا دیا کہ اس معروف کو آپ انجام دے سکتے ہیں، تو نجیتاً کیا ہوا؟ مطلب معروف کا فقط کسی کے لیے مصلحت ہونا، فائدہ ہونا یہ معروف کا معیار نہیں، بلکہ معروف کا معیار یہ ہے کہ کسی کے نفس اور کسی کی جان میں انسان کو تصرف کرنے کے اختیار یا تو خود مالک کی طرف سے ہو، اس کو اذن دے دیں، یا عقل کے طرف سے کوئی اذن حاصل ہو، عقل اس کو صحیح قرار دیں، یا کم سے کم شارع کی طرف سے کسی ایسے معروف کے ادلے سے ہٹ کر کسی ادلہ خارجی کی طرف سے ثابت ہو جائے کہ فلاں مورد میں انسان تصرف کر سکتا ہے، تب جا کے انسان کے لیے تصرف جائز ہو جائے گا، پھر یہ معروف کے دائرے میں آ جائے گا، وإلا ہر انسان کو اس میں تصرف کرنے کا حاصل نہیں ہوتا۔ وبالجملہ خلاصہ کلام اسی کا دوسرا تکرار ہے، تصرف غیر الحاکم، کیونکہ ہمارے پاس مومنین کی تصرف کی بات ہو رہا ہے نا، ولایت ولی کی وہ جو ہے حاکم شرع کی تصرف کی بات تو ختم ہو گیا، تو حاکم شرع کے علاوہ، حاکم شرع کے علاوہ کسی دوسرے بندے کا کسی کے مال میں تصرف کرنا یحتاج الی نص عقلی، اس کے لیے کیا چاہیے؟ یا کوئی دلیل عقلی چاہیے، نص عقلی چاہیے، عقل آ کر کہے کہ آپ یہ تصرف کر سکتے ہیں، ایک، او عموم شرعی، یا آپ کو کسی شرعی عمومات کے ذریعے سے معاملہ چاہیں، کسی شرعی عموم کے ذریعے سے کہا کہ یہاں اس مسئلے میں تصرف کر سکتے ہیں، آئیے، او خصوص، یا کوئی دلیل خاص آ کر کہے کہ یہاں آپ اس کا تصرف کر سکتے ہیں، فی مورد، کسی جزئی مورد میں، کوئی جزئی مورد میں، جیسا کہ وہ میت جس کے لیے ولی نہیں، مثلا آپ اس کو کفن و دفن دینا چاہتے ہیں، اب یہاں پر کوئی حاکم شرع ہی نہیں، تو پھر اس کو دینے، تو پھر وہاں پر دلیل خاص کیا کہتا ہے؟ آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں، تو نتیجتاً عام انسان کا کسی دوسرے کے مال وغیرہ میں تصرف کرنے کے لیے یا دلیل عقلی چاہیے، یا دلیل شرعی عموم کی شکل میں ہونا چاہیے، یا دلیل خاص کی شکل میں کوئی دلیل، تب جا کے آپ کو یہ تصرف جائز ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کسی دوسرے کے مال و جان میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ حجم ہم غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو معروف ہی تب بنتا ہے جب یہ ادلہ شرعی ہونا، وہ ادلہ شرعی کے طرح کا ثابت نہ ہو، تو پھر وہ معروف ہی نہیں رہے گا، پھر معروف ہی کے عنوان سے خارج ہو، تو پھر کسی انسان کے میں تصرف جائز ہونا ان کی بات ہی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ یا دلیل عقلی ہو یا دلیل شرعی ہو، خاص عام، تب جا کے یہ معروف بنتا ہے، وہی جب ان میں سے ایک ثابت ہو تو پھر نتیجتاً کیا پھر وہ معروف بن جائے گا نا، یقین مانے گا نا، میں نے کہا دلیل سے اس کام کا اچھا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر خود یہ معروف بن جائے گا، پھر اس میں اجازت ہونا نہ ان کی بات ہی کیا ہو جاتا ہے؟ منتفی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب آتا ہے یہاں سے ابھی تک عدالت کی بات نہیں آ رہا ہے کہ باقی لوگوں کا حاکم شرع کے غیر موجودگی میں معاشرے کے ایسے معاملات جو مسائل پر مبنی ہیں، اجتماعی مسائل کی خاطر اس میں تصرف عام لوگوں کے لیے جائز ہے یا نہیں کہا تھا۔ اب یہاں پر قید کی بات آتا ہے کہ آیا جن لوگوں کو آپ نے تصرف کا اذن دیا ہے حاکم شرع کے نہ ہونے کی صورت میں، ان کے اندر عدالت کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی مومنین کا تصرف آپ نے جب جائز کرا دیا تو مومنین کے لیے عدول کی قید لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ حاجم بقی الکلام فی اشتراط العدالہ فی المؤمن، مومن کے اندر جس مومن کو آپ نے تصرف کہا گیا کسی کے مال جان میں، اس کے اندر عدالت شرط ہے یا نہیں ہے؟ کون سا مومن؟ الذی یتولی المصلحہ عند فقد الحاکم، وہ مومن جو کسی کی مصلحت کی خاطر معاملات انجام دیتا ہے، کسی کی خاطر کسی کی سرپرستی کرتا ہے، تولیت انجام دیتا ہے۔ ہاں جی، تو اس مومن کے اندر کیا یہ شرط ہے کہ وہ عادل ہو یا اس کا عادل نہ ہونا بھی کافی ہے؟ کما ہوا ظاہر اکثر الفتاوی، جیسا کہ فقہاء کی فتاوا، اکثر فقہاء کی فتاوا سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ اس مومن کو عادل ہونا چاہیے کہ جو معاشرے کے مطلب یتیم کی کفالت کرنے والا، معاشرے کی دیگر امور کی سرپرستی کرنے والا اگر کوئی بندہ مومن کام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ عادل بھی ہے۔ عادل حیث یعبرون بعدول المؤمنین، کیونکہ فقہاء نے اپنے کتابوں میں جب اس موضوع پر بحث کرتا ہے تو وہاں پر کیا کہتا ہے؟ فقط مومن کی قید نہیں لگاتا ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے اپنے کتابوں میں عدول المؤمنین کہتا ہے۔ مومنین میں سے جو عدول ہے ان کو حق سرپرستی کا حق حاصل ہے، ان کو جو ہے معاملات کو چلانے کا حق حاصل ہے۔ وَهُوَ مُقْتَضَى الْأَصْلِ، اور یہی بات اصل کا بھی مقتضی ہے۔ اصل کا مقتضی کیا ہے؟ اصل کا مقتضی یہ ہے کہ کسی کے جان مال میں کسی دوسرے کو تصرف کرنے کا حق ہے، یعنی اصل اولی کیا ہے؟ ولایت۔ اصل اولی ہے کہ کسی کو بھی کسی پر ولایت نہیں، تو اصل کا تقاضا یہ ہے کہ لہٰذا کہ کیا ہونا چاہیے؟ معتبر، ثقہ، قابل اعتبار اور عادل ہو تو تصرف کر سکتے، وإلا اصل اولی کسی کو کسی پر تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وَيُمْكِنْ أَنْ يَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْأَخْبَارِ، فقط اصل نہیں ہے بلکہ اسی مطلب پر یعنی عدالت کے معتبر ہونے پر ہم اخبار کے ساتھ بھی جو ہے استدلال کر سکتے ہیں۔ بہت ساری روایت ہو جو مذہب پر دلالت کر دیتا ہے۔ مثلا میری پہلی روایت ففی صحیحۃ محمد بن اسماعیل، یعنی صحیح محمد بن اسماعیل جو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار ہوتا ہے، غالباً یہ جو ہے روایت امام محمد تقی علیہ السلام سے نقل کرتا ہے۔ تو اس کے روایت صحیحہ میں ہے کہ رجل مات من اصحابنا، یعنی یہ واقعہ نقل کرتا ہے کہ ہمارے اصحاب کے مراد جہاں چاہنے والا ہے، اس جملے میں جب اصحاب کے مراد وہ راویین حدیث کی مراد نہیں ہے اور فقہا بھی مراد نہیں، بلکہ یہاں پر چاہنے والا مراد ہے۔ رجل من اصحابنا، ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی بندہ دنیا سے رحلت ہوا، بغیر وصیت، اور مرتے وقت اور دنیا سے رحلت ہوتے وقت کسی کو وصی نے بنایا، کسی کو وصیت نہیں کی، ٹھیک۔ فرفع امرہ، فرفع ہونا چاہیے، رفع امرہ للقاضی الکوفہ، تو بعد میں اس کے رحلت ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے معاملے کو وقت کے قاضی کی طرف لے گیا۔ یہاں ظاہراً قاضی قرائن سے لگتا ہے کہ وہ حکام میں جو کا قاضی نہیں ہے، بلکہ قاضی مومنین میں سے جو قاضی ہیں وہ مراد ہیں۔ ہاں جی، معاملے کو انہوں نے قاضی کی طرف لے گیا۔ فَصَيَّرَ عبد الحمید القیم بمالی، تو قاضی نے کیا کیا؟ قاضی نے وہاں پر عبد الحمید نامی شخص کو جو کہ قابل اعتماد بندہ تھا، اس کو اس کے معاملات اور اس کے اموال پر کیا بنا دیا؟ قیم بنا دیا۔ قیم یعنی سرپرست، اس کو نگہدار بنا دیا۔ قیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاملات کی سرپرستی کرنے کا ذمہ دار اس کو بنا دیا۔ ہاں جی، وَكَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً، اور یہ بندہ جو رحلت ہوا ہے، رجل سے مراد الذی متوفا مراد ہے، یہ جو رحلت دنیا سے رحلت ہوا تھا، یہ مومن اس نے اپنے پیچھے چھوڑا تھا کچھ چیزوں کو۔ نمبر 1 صغاراً، چھوٹے بچے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھا جو اپنے پاس چھوڑا تھا۔ ومتاعاً، اور اس کے بعد اس کے اموال میں سے کچھ اموال ورثے میں چھوڑا تھا۔ وجواری، اس کے علاوہ کچھ کنیزیں، جواری نے جارے کی جمع ہے، کچھ کنیزیں بھی اس نے بطور ارث اپنے بعد ترکے میں چھوڑا تھا یہ بندہ۔ حاجم، تو پھر اب قاضی نے کیا کیا؟ عبد الحمید کو اس کا قیم بنایا تھا نا، متولی بنایا تھا قیم۔ فباع عبد الحمید المتاع، تو عبد الحمید نے کیا کیا؟ اس کے مال کو فروخت کیا، لیکن فروخت کرنے سے مراد اس کی مصلحت کی اپنی طرف سے نہیں، اس کی مصلحت کی خاطر اس نے عبد الحمید نے اس کے مال کو کسی کو فروخت کیا کیونکہ اس کی مصلحت تھی۔ فلما اراد بیع الجواری، جب پہلے اموال کو فروخت کر کے کنیزوں کو فروخت کرنے کی نوبت آ گئی نا، اس کے معاملے پہ آ گیا، اس کو بھی فروخت کرنا چاہ رہا تھا، تو کیا ہوا؟
ضعف قلبه عن بيعنا، تو اس کا دل تنگ ہونے لگا. ہاں جی، یعنی ابھی کنیزوں کو فروخت کروں یا نہ کروں، اس کے دل میں بہت یعنی خوف اور ڈر ہونے لگا کہ اگر کوئی فروخت کر دیا مشکلات ہو جائیں. ضعف قلبه مرا یہ اس کو بڑا یعنی اس کو ہمت نہیں ہوئی، پروردگار اس کو فروغ کرنے کی ہمت اس کے اندر نہیں ہوئی، کمزور ہو گیا. اذ لم يكن المیت خیر الیہ وصیۃ، کیونکہ میت نے اس کو فروغ کرنے کے لیے کسی کو وصیت تو نہیں کیا تھا نا کہ میرے کنیزوں کو فروغ کرے، کسی کو وصیت وغیرہ نہیں کی تھی، اس وجہ سے اس کو ہمت نہیں ہوئی اس کو فروغ کرنے کی. ہاں جی. وکان قیامہ فیہا بامر القاضی، اب یہ وصیت کے تحت عمل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ معاملات جو چلا رہا تھا کس کے حکم سے چلا رہا تھا؟ قاضی کے حکم سے ان معاملات کو چلا رہا تھا. تو قاضی کے امر سے اگر فروغ کرے اگر کنیز کو یا مال کو، تو قاضی کے حکم سے ہو رہا تھا، اصل جو ہے مالک کے حکم سے نہیں ہو رہا تھا نا. اس وجہ سے ان کو تھوڑا میں تشویش ہونے لگا. اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی مال کو فروغ کرتے وقت اس کا دل تنگ نہیں ہوا، تو کمزوری نہیں ہوا، لیکن اگر کنیز کو فروغ کرنے کے حوالے سے دل تنگ کیوں ہوا؟ ہاں جی. لأنہن فروج، کیونکہ مسئلہ زمین فرق ہے نا مال اور کنیزوں کے مسئلے میں. کیونکہ مال کا اور اس میں جو دماغ اور فروج کا مسئلہ شریعت نے بہت زیادہ اس میں اہتمام کیا ہے. کیونکہ مسئلہ دماغ و فروج کا مسئلہ ہے، فروج کا مسئلہ ہے کسی کے یعنی ناموز کا مسئلہ ہے، کیونکہ کنیز ہو تو تب بھی کیا ہے ناموز ہے. ہاں جی. اس کے فروغ کرنے کے مسئلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. شریعت نے بہت اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ اس پہ تاکید کی ہے. لہٰذا اس بنا پر اس کو یہاں پر تھوڑا تشویش ہوگا کہ شاید یہ میرے لیے جائز نہ ہو. تو قال یہ عبدالحمید محمد بن اسماعیل کا قائل راوی ہے. محمد بن اسماعیل جو یہ واقعہ نقل کرتا ہے نا، یہ راوی کہتا ہے کہ ذکرت ذلک لابی جعفر علیہ السلام، میں نے اس مسئلے کو امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، امام کی خدمت میں نے حکم شریع بیان کیا. فقلت له، تو میں نے واقعہ امام کو یہ کہا، امام کو سنایا کہ یموت الرجل من اصحابنا، کہ ہمارے دوستوں میں سے چاہنے والوں میں سے ایک بندہ دنیا سے رحلت ہو جاتا ہے. ولا یوصی الی احد، اور کسی کو بندہ وصیت نہیں کرتا ہے. ہاں جی. ویخلف الجواری، اور اپنے بعد کنیزوں کو ترکے میں چھوڑ دیتا ہے. فیقیم القاضی رجلا منا، اور قاضی ہمارے مومن، منا کا مطلب ہمارے مومنین میں سے کسی بندے کو اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے؟ قیم بنا دیتا ہے، کسی کو اس کا جو ہے ذمہ دار بنا دیتا ہے. لیبیعہن، تاکہ وہ کیا کرے قاضی کے حکم سے ان کنیزوں کو، لیبیعہن کا معنی کیا ہے؟ یعنی جواری کی بات ہے، مال کی بات نہیں ہو رہا ہے، جواریوں کو فروغ کرنے کے لیے اس کو قیم بناتا ہے قاضی. او قال، یا دوسرا الفاظ میں یعنی لفظ تھوڑا مختلف ہے، یا تو یقیم القاضی رجلا منا لیبیعہن کی عبارت ہے، یا اس کے دوسری عبارت ہے. او قال، یہ کہا کہ یقوم بذلک رجل منا، کہ اس مسئلے کو، معاملات و خرید فروخت کے معاملے کو انجام دیتا ہے ہمارے میں سے ایک بندہ، ہم میں سے ایک مومن اس کو انجام دیتا ہے. تو فیضعف قلبہ، تو جب وہ اس کا جو ہے جواری کو فروغ کرنے کی نوبت آ گیا تو پھر مومن کا دل کیا ہوا؟ تھوڑا دل تنگ ہوا، اس کو برداشت یعنی تحمل نہیں ہوا، یا اس میں ہمت نہیں ہوا کہ اس کو فروغ کریں. ہاں جی. کیونکہ لأنہن فروج، کیونکہ مسئلہ کیا تھا؟ ناموس کا مسئلہ تھا، فروج کا مسئلہ تھا. ہاں جی. تو فما ترى فی ذلک، یہ امام سے سوال ہے کہ فما ترى فی ذلک، آپ کے امام کیا نظریہ ہے، آپ کیا فرماتے ہو، حکم شریعت میں کیا ہے؟ یہ امام سے انہوں نے سوال کیا. تو قال، امام نے فرمایا، جواب میں کیا فرمایا؟ اذا كان القیم مثلک، کہ اگر اس کی یہ معاملات چلانے والا، جو ذمہ داری انجام دینے والا ذمہ دار شخص اگر تمہارا جیسا ہو، تم جیسا. ہاں جی. ومثل عبد الحمید، عبد الحمید جیسا، اس کا مطلب یہ کہ عبد الحمید کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ امام کا معتبر اور ثقہ بندہ تھا، تب جا کے مثل عبد الحمید کہا نا، کیونکہ کسی اور کا بھی نام لیتا. ہاں جی. مثل کا یعنی تمہارے جیسا ہو، اور مثل عبد الحمید، عبد الحمید جیسا کوئی قابل اعتبار ثقہ عادل بندہ ہو، تو پھر فلا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ روایت ہے، اس روایت کے اندر اجتماعاً 4 احتمالات ہیں. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ بناء علی، اب یہاں پر اس بنیاد پر کہ ان المراد من المماثلہ، مثل کا تمہارا جیسا ہوں. تمہارا جیسا کس حوالے سے ہو؟ یہ تو بات نہیں کہنا کہ تمہارا جیسا کوئی شیعہ ہو، تمہارا جیسا کوئی قابل اعتبار بندہ ہو، کوئی تمہارا جیسا کوئی مثلاً کوئی علمی شخصیت ہو. یعنی شباہت جہاد سے ہو سکتا ہے، انسان کا مثل دوسرے کا شباہت، جب شباہت ہے تو شباہت میں عدالت میں بھی شباہت ہو سکتا ہے، مطلب اس کا ناشری ہونے میں بھی، مطلب مومن ہونے میں بھی شباہت ہو سکتا ہے، یا اس کا عادل ہونے میں بھی شباہت ہو سکتا ہے، اس کا قائل کسی اور جہاد سے بھی شباہت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا شباہت کی تقریباً 4 احتمالات یہاں بیان ہوئے ہیں، کس اعتبار سے اس کا جہاد ہو. اما المماثلہ فی التشیع، یا اس مماثلہ تم جیسا ہونے سے مراد تشیع میں مماثلت مراد ہو سکتا ہے. احتمال اول، یہ طرح تم شیعہ ہے، اس طرح وہ بھی شیعہ ہو. ایک
او فی الوثاقہ یا وثاقت کے اعتبار سے مماثلت ہو، یعنی قابل اعتبار ہونا چاہیں. بھائی وثاقہ لفظ وثاقہ عام ہے، وہ شیعوں کے اندر بغیر شامل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خیانت نہیں کرتا ہے. وثاقہ کسے کہتے ہیں؟ جو خیانت نہیں کرتا ہے، ذمہ داری کو صحیح طرح انجام دیتا امانتدار ہے. اب وہ فرق نہیں کہ کوئی مومن ہو کوئی مخالف ہو، کوئی شیعہ بھی ہو سکتا ہے کوئی غیر شیعہ بھی ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے وثاقہ کے ہوتے ہیں، غیر شیعوں میں بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس بنا پر یہ کیا ہے، شیعوں کا عام ہے وثاقہ. ٹھیک ہے. وثاقہ او فی الوثاقہ و ملاحظۃ مصلحت الیتیم، وثاقہ سے مراد قابل اعتبار ہے اور یتیم کے مصلحت کو مدد، یعنی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے بھی تھے نا، ہمارے فرض کے مطابق میت کے کچھ یتیم بچے بھی ہیں، تو لہٰذا اس کو معاملہ چلاتے وقت کیا ہونا چاہیے، ان یتیموں کی مصلحت کو مدنظر رکھ کے معاملہ کرنا چاہیے. وَإِن لَمْ يَكُنْ شِيَعًا، فرق نہیں کہ وہ وثاقہ شیعہ نہ ہو، مخالف ہو، اہل سنت میں سے، لیکن تب بھی یہ مصلحت کو دیکھتا ہے. وہ عادل اور خیانتکار، وہ عادل ہے خیانتکار نہیں، معاملہ خیانت نہیں کرتا. یہ دوسرا استعمال ہے. دوسرا استعمال ہے کہ وثاقات میں مماثلت ہے. او فی الفقہاء، یا مماثلت فقہ میں کہ تم فقیہ ہے تو وہ بھی فقیہ ہو، اس طرح ہو سکتا ہے. یا یکون من نواب الامام علیہ السلام عموماً فی القضاء بین المسلمین، یعنی گویا کہ یہاں فقہاء سے مراد یعنی کہ یہ بندہ بھی امام کے نواب میں تو ہو جو کہ مسلمانوں کے درمیان میں قضاوت کا کام انجام دیتا ہے. یعنی کہ جس طرح تم مسلمانوں کے مومنین کے درمیان میں قضاوت کے امور انجام دیتے، کیونکہ قضاوت کو انجام دینے کے لیے کیا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے. عام انسان میں جان نہیں سکتے کیونکہ قضاوت کے احکام کو جاننا معمولی کام نہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا سے جس طرح تم فقیہ ہے، قضاوت کے ذمہ داری انجام دیتے ہیں لوگوں کے درمیان، اس طرح تمہارے سے وہ بندہ بھی اسی طرح فقہ ہو، فقیہ کا جو ہے منصب پر حامل ہو، کہ وہ قضاوت کے امور کو انجام دے سکتا ہو. اس حوالے سے شبہات کی دوسرا قسم. او فی العدالہ، اور احتمال رابع یہ ہے کہ یہاں پر مثل سے کیا مراد ہے، عدالت، یعنی کہ وہ بھی تم جیسا ہو، یعنی کس حوالے سے کہ جس طرح تم عادل ہے اس طرح وہ بھی عادل ہونا چاہے. تو یہ چار استعمال، مثل سے مراد کل چار احتمالات اس روایت کے اندر موجود ہیں. ٹھیک. والاحتمال الثالث منافی، اب ان میں سے ایک احتمال تو ختم ہو جاتا ہے. گرچہ عقلاً یہ چار احتمال ہیں لیکن قرائن کی روشنی میں ایک احتمال معقول نہیں، وہ قابل قبول نہیں. منافی کس چیز کا منافی ہے؟ اطلاق المفہوم الدال علی ثبوت الیاد مع عدم الفقیہ ولو مع التعذر. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ مراد لے رہے ہیں کہ تم جیسا فقیہ ہونا چاہیں، تم جیسا قاضی اور فقیہ ہونا چاہیں، ٹھیک، تم اس کے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں، تو پھر یہ مطلق ہے. اس میں امام نے یہ قید نہیں لگاتا کہ اگر قاضی موجود ہے تو پھر تم جیسا قاضی ہو، اگر قاضی موجود نہ ہو تو کوئی دوسرا بھی اس کو بجا لا سکتے ہیں. تو قاضی کے متعذر ہونے نہ ہونے والا قیود کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مفہوم مطلق اس کے اطلاق سے کیا سمجھ آتا ہے کہ قاضی حتماً ہونا چاہیے، قاضی متعذر ہو یا قاضی متعذر نہ ہو، حتماً اس کام کو انجام دینے والا کیا ہونا چاہیے، قاضی ہونا چاہیے. تو یہ معقول نہیں ہے کیونکہ انہوں نے متعذر والی صورت کو منفی نہیں کیا ہے، بلکہ متعذر ہونے کے باوجود بھی اسے قاضی کا حکم برقرار رہتا ہے. کیونکہ آخر میں کیا کہا، اللہ باسا کہا نا، روایت کے آخر میں کیا، اذا کان القیم مثلک مثل عبد الحمید فلا باس، اگر تمہارا جیسا قاضی اور عبد الحمید جیسا فقیہ ہو تو پھر کوئی باس نہیں. تو مطلب کیا ہے، اگر تمہارا جیسا عبد الحمید جیسا کوئی فقیہ نہ ہو تو فقیہ باس مطلقاً، اس میں بعض اور اشکال ہیں، اشکال مطلقاً اشکال ہیں، چاہے متعذر ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں یہ لازمت ہے نا. تو نہ جیسا اس کی کوئی قیم کوئی دوسرا بندہ قیم نہیں بن سکتا، یہاں کہ قاضی اور فقیہ نہ بھی ہو تب بھی کسی دوسرا بندہ سے قیم نہیں بن سکتا. اور یہ اس جو ہے روایت کے جو ہے قرائن کے روشنی میں صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا والاحتمال الثالث منافی، احتمال ثالث منافی ہے اس روایت کے جو ہے مفہوم کے منافی. کیوں؟ لاطلاق المفہوم، کیونکہ اس روایت کا مفہوم ففیہ بحث ہے نا، اذا لم یکن مثلک او مثل الامیر ففیہ بحث، یہ ہو گیا تم جیسا نہ ہو تو پھر اس میں بحث ہے. تو لہٰذا یہ فیہ بحث مفہوم عام ہے، مطلق ہے. الدال، اور یہ مفہوم اپنے اطلاق کے ذریعے سے دلالت کرتا ہے کس کے اوپر، علی ثبوت الیاد، کہ اشکال برقرار رہے گا، عدم الفقیہ، تم جیسا فقیہ نہ ہو، فرض کرے کوئی قاضی نہ ہو تب بھی اشکال اپنے جگہ پر برقرار رہے گا، ولو مع التعذر، یہاں تک کہ فقیہ کا نہ ہونا متعذر، یعنی فقیہ کا رسائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، فقیہ تک ہم رسائی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حتماً یہ معاملہ فقیہ ہی انجام دے، کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتے ہیں، فقیہ کے نہ ہونے کے باوجود بھی اشکال اپنی جگہ پر. تو یہ والی بات کیا ہے، اس روایت کے مفہوم کی بالکل برخلاف ہے. تو لہٰذا نتیجتاً یہ والا احتمال کیا ہوا، ختم ہو گیا. باقی کتنا احتمال رہا، تین احتمال.
وہذا بخلاف الاحتمالات الاخرى، لیکن باقی احتمالات ثلاثہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ انہ غیر مناسب مفہوم، یہ اطلاق مفہوم کے اطلاق کے برخلاف نہیں ہے۔ اپنے جگہ پر یہ احتمالات اپنے جگہ پر معقول ہے، ایک احتمال غیر معقول ہم اس کو نکال دیں، اس احتمال تین احتمال معقول ہم پر موجود ہیں۔ اب یعنی فیہ بعث، روایت نے کیا کہا؟ فیہ بعث، اگر تم جیسا نہ ہو تو پھر اس میں اشکال ہے۔ اب ہم میں سے پہلا احتمال مرا لیں گے، تم جیسے کیا مرا لیا تھا کہ تم جیسا شیعہ نہ ہو، یعنی مثلو کا شیعین، مماثلت ہم نے شیعین میں مرا لیا کہ تم جیسا شیعہ ہونا چاہیں، امام کو ماننے والا ہونا چاہیں، تو مفہوم کیا بنتا ہے؟ اذا لم یکن مثلو کا فی التشیع ففی بحث، اگر تم جیسا کوئی شیعہ نہ ہو تو اس میں بحث ہے۔ نتیجہ مفہوم سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر کوئی سنی ہو، اگر اتقاء ہی کیوں نہ ہو، تب بھی معاملات کو نہیں سنبھال سکتا، حتماً شیعہ ہونا چاہیے۔ اگر غیر امامی ہو تو پھر اگر اتقاء ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بات ہے، اشکال ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے۔ دوسرا استعمال کیا ہے؟ اتقاء ہونا چاہیے، یعنی قابل اعتبار اور یعنی مطمئن انسان جو اس کی مصلحت کی خاطر خیانت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ندن اذا لم یکن مثلک فی الثقہ ففی بعث، اگر تم جیسا ثقہ نہ ہو تو پھر بعث ہے، جتن اگر کوئی خیانت کار آ جائے، کوئی شیعہ ہی کیوں نہ ہو، تب یہ خیانت کار انسان اس کو انجام نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک، دوسرا استعمال کے ساتھ۔ اور اسی طرح تیسرا استعمال کیا تھا؟ تم جیسا عادل ہونا چاہیے، یعنی اذا کان عادلا مثلک فلا بأس، تم جیسا عادل ہو تو کوئی اکال نہیں، تو مفہوم کیا بنتا ہے؟ اذا لم یکن مثلک فی العدالہ ففی بأس، اگر تم جیسا عدالت میں نہ ہو تو اکالت نہ، جتن پھر فاسق کے لیے تصرف جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا تیسرے استعمال کے ساتھ فاسق کی نفی ہوتی ہے، پہلے استعمال کے تحت یعنی کس کی نفی ہوتے ہیں؟ مخالف کی نفی ہوتی ہیں، اور دوسرے استعمال کے تحت کیا ہے؟ خائن کی نفی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ استعمال اپنے جگہ پر کیا ہے؟ درست ہے، اس استعمال کی ہم نفی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، فإن البعث وهذا بخلاف الاحتمالات، تیسرے باقی احتمالات کے برخلاف فإن البعث ثابت للفاسق، کیونکہ فاسق کے لیے بعث ثابت رہے گا۔ فاسق کے لیے بعث کب ثابت رہے گا؟ کہ اگر ہم کہیں عادل کے مراد ہیں کہ مماثلت سے مراد کون سے مماثلت مراد ہے؟ اذا لم یکن مثلک فی العدالہ ففی بأس، اس سے کیا ہوا؟ پھر فاسق کے لیے بعث برقرار رہے گا۔ اول خائن، اور خائن کے لیے بعث کب سے باقی رہے گا؟ احتمال ثانی کے تحت، کیونکہ آپ کے وثاقہ شرط ہے نا کہ اگر تم جیسا وثاقات ہو کے حامل نہ ہو، کوئی ثقہ بندہ نہ ہو تو پھر بات ہو، تو نجتاً جو خائن ہے وہ ثقہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اشکال باقی رہے گا۔ اول مخالف یا شیعہ، مخالف کے لیے بات باقی رہتا ہے، اگر ہم شیعہ مراد لینے کی سر میں کیا ہوگا پھر کہ تم جیسا شیعہ ہونا چاہیں، تو نجتاً مخالف اگرچہ قابل اعتبار ہے تو تب بھی اس کے لیے بات ثابت ہوتا ہے۔ وَإِن تَعَذَّرَ غَيْرُهُمْ، اس میں فرق نہیں کہ وہ معذور ہو نہ ہو، یعنی اگرچہ فرق میرے پہلے استعمال کے ساتھ کہتے شیعہ ہونا چاہیں، تو شیعہ نہ ہو تو پھر بات داخل ہے، کوئی سنی کوئی عادل ہو فاسق ہو، کوئی فرق نہیں پڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے عدالت کی قید لگانے کی ضرورت کیا ہوا؟ ابھی مفہوم کیا نکلتا ہے؟ عادل نہ ہو تو مکمل معذور ہے، عادل نہ ہو تو پھر بات ہے، چاہے عادل متعذر ہو چاہے عادل فراوان، فرق نہیں پڑتا، عادل نہ ہو تو پھر آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حاجم وَإِن تَعَذَّرَ غَيْرُهُمْ، اگر کہ ان کے برخلاف متعذر ہو، اگر آپ کو عادل نہ ملے، آپ کو شیعہ نہ ملے، آپ کو ثقہ نہ بھی ملے، تب بھی بات اپنے جگہ پر کیا رہے گا؟ برقرار رہے گا۔ تو نجتاً پھر فَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمْ الدَّائِرُ بَيْنَهُمَا، نجتاً ان تین احتمالات میں سے ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تین احتمالات میں سے مدار ہیں۔ اب یہ تین احتمال کون سا احتمال مراد ہے روایت میں ہمارے لیے پتہ نہیں چلتا ہے نا، تو نتیجتاً کیا کریں گے؟ فیجب الاخذ بمخالفۃ الاصل بالاخص منها، تو پھر ہمارے پاس قانون اصل اولی پہلے کیا کہا تھا؟ اصل اولی یہ کہ تصرف جائز نہیں، کسی کے غیر کے مال میں کسی کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے جی، تصرف فی مال غیر جائز نہیں ہے، کہ کسی کو بھی کسی کے اوپر ولایت حاصل نہیں، یہ قانون کلی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی کو کسی کے مال میں تصرف کا اذن دیتے ہیں تو یہ خلاف حاصل ہے، کسی بندے کو کسی کے مال میں تصرف کا حق دینا کیا ہے؟ خلاف اصل ہے، کیونکہ اصل ہوتی ہے کسی کو کسی کے مال میں تصرف جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاف اصل مسئلے میں کس پر عمل کرنا چاہیے؟ قدر متیقن پر عمل کرنا چاہیے، اور قدر متیقن ان تینوں احتمالات میں کون سا بنتا ہے؟ آخر والا بنتا ہے، جو کہ اخذ ہے، جس کا مفہوم زیادہ اخذ ہو وہ زیادہ قدر متیقن ہے، کیونکہ اگر آپ شیعہ پر عمل کریں تو شیعہ میں عادل بھی آ سکتا ہے، شیعوں کا درخائن بھی آ سکتا ہے، شیعوں میں فاسق بھی آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے، عام ہے۔ اگر آپ اس طرح استقامہ مراد لینے کی طرح تب بھی استقامہ یہ ساری چیزیں فقہ میں امامی بھی آتا ہے، غیر امامی بھی آتا ہے، مخالف بھی آ جاتا ہے، عام ہے۔ لیکن عادل مراد لینے کی سر میں کیا ہوگا؟ پھر اس سے مخالف خود کون نکل جاتا ہے، کیونکہ عادل مخالفین میں نہیں ہوتا، عادل ہمیشہ ایمان مومن ہو تو عادل ہوتا ہے نا، مخالف عادل ہی نہیں ہوتا ہمارے نظر میں، ٹھیک۔
کہ اگر آپ عادل مراد لینے کی صورت میں پھر مخالف اس سے نکل جائے گا. باقی نظریں کس میں محدود رہے گا؟ فقط شیعوں کے اندر محدود رہے گا. اور پھر شیعوں کے اندر سے جب عادل کی خیل لگاتا ہے تو نجتاً خائن بھی خود بخود نکل جائے گا, فاسق بھی خود بخود نکل جائے گا, سب کے سب نکل کر فقط دائرہ عادل تک محدود ہو جائے گا. تو لہٰذا قدر متعقل فقط یہی اخذ والا قدر متعقل ہونے کی بنا پر ہم اس کو روایت کو کتنا عمل کریں گے, باقی دو احتمالات کو ختم کر کے اس احتمال رابط پر حمل کریں گے جو کہ قدر متعقل ہے اور اخذ یہ ہے. لہٰذا اس سے کیا ثابت ہوا؟ خلاصہ کلام اس روایت کے ذریعے ثابت ہوا ہے کہ جن مومنین اور کو جو تصرف کا حق حاصل ہے دوسرے کے اموال میں, اس کو کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے. بہرحال یہ استدلال بہت خوبصورت ہے, اس روایت میں استدلال کا بہت اچھا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. یہاں رکھیں میرے خیال میں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیت